مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے باواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والہ طیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صلوات باواز بلند پڑھ دیجئے۔ اجازت ہے جناب نکری شروع کی جائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی 7 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے، جس میں پہلا جملہ قابل غور ہے، جس میں اللہ ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا۔ آپ سلامت رہے، اس جملے کو سمجھئے گا، اللہ ایمان والوں سے کچھ مانگ رہا ہے۔ پنڈ فضل خان والوں حد نہیں ہو گئی، کائنات اللہ سے مانگتی ہے، اللہ ایمان والوں سے مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی کمال تو ہے نا ایمان والوں کے پاس کہ اللہ خالق ہو کے، مالک ہو کے، قادر ہو کے ایمان والوں سے مانگ رہا ہے۔ جابری صاحب مانگا کیا وہ میں بتاتا ہوں، مومنوں نے دیا یا نہیں دیا یہ بھی بتاتا ہوں، لیکن جب یہ آیت جناب مفضل نے میرے چھٹے امام کے سامنے پڑھی نا، اٹھ کے کہتے ہیں مولا ایمان والے اس قابل ہیں کہ اللہ خالق ہو کے قادر ہو کے ان سے مانگے۔ ان ایمان والوں کے پاس کمال کیا ہے؟ جسے کمال سمجھ آئے وہ سبحان اللہ ضرور کرے۔ میرے امام کہتے ہیں مفضل ان ایمان والوں کے پاس ایک ہی کمال ہے، وہ ہے میرے دادے علی کی ولایت۔ اللہ اکبر، اس ولایت علی نے آپ کو اس قابل بنا دیا ہے کہ اللہ خالق ہو کے قادر ہو کے ایمان والوں سے مانگ رہا۔ اب سلامت رہے۔ اللہ نے کائنات نے اللہ سے مانگا، اللہ نے ایمان والوں سے مانگا ہے۔ ہائے ہائے، سلامت رہے۔ آپ ممتاز ہیں تو علی کی وجہ سے، آپ صاحب مقصود جاوید صاحب یہ جملہ یہ بزرگ تشریف فرما ہے۔ میرے والد صاحب حافظ تصدق صاحب مشکل مجلس سے پڑھتے ہیں، میں بالکل آسان مجلس پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ ابھی ہم طالب علم ہیں، اس معیار پہ نہیں، آسان گفتگو۔ آپ شیعہ ہیں علی کی وجہ سے، آپ صاحب ایمان ہے علی کی وجہ سے، آپ مومن ہے علی کی وجہ سے، آپ متقی ہے علی کی وجہ سے۔ اچھا لگے تو تھوڑا سا سبحان اللہ کیجئے گا۔ اگر آپ صاحب ایمان ہے علی کل ایمان ہے، ہائے ہائے، آپ مومن ہے علی امیر المومنین ہے، آپ متقی ہے علی امام المتقین ہے۔ اگر آپ سے علی واپس لے لیا جائے تو آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ ایک چیز بچتی ہے جعفری صاحب، جہنم۔ کیونکہ سرکار مصطفیٰ نے شانی فرمایا تھا، یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت اور ولایت پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو جہنم بنی ہی منکر ولایت علی کے لیے ہے۔ بس آپ سلامت رہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ارشاد ہو رہا ہے، آپ سلامت رہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے یہ تھوڑا سا ذرا سپیکر کا گلا کھینچ رہا ہے، اس کی آواز کھولیے گا۔ آپ نے کہا اے ایمان والو، میرے مولا کا فرمان ذی شان نہ ہو
3-4 कैमरों के सामने मुर्तजा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक हुसैन कौम का मुजरिम है। मेरे इमाम कहते हैं मुफज्जल जब भी कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आए ना, अपने सीने पे हाथ मार के कहा करो अल्लाह हमसे खिताब कर रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह गुफ्तगू करता है ईमान वालों से, बेईमानों को तो मुंह ही नहीं लगाता है। अब सलामत रहे। तो फिर तर्जमा करके देखते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ, अच्छा फिर तर्जमा किया ऐ ईमान वालों। ये है पिंड फजल खान। अब यहाँ मुझे बताना पड़ेगा, बनता तो नहीं क्योंकि जितने उलमा यहाँ पढ़ते हैं, मेरा ये जुमला कहना बनता नहीं, लेकिन आपकी तवज्जो लेने के लिए कह रहा हूँ। आपने फिर तर्जमा किया ऐ ईमान वालों। अब यहाँ बताना पड़ेगा कि ईमान क्या है। सब है अज़ल से लेके शाम अबद तक ईमान कल भी अली था, आज भी अली है। तो लिहाजा इमाम फरमाते हैं जब भी कुरान में आए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तर्जमा किया करो ऐ अली वालो। आए है अब सलामत रहे। ऐ यार तर्जमा या अली, या अली। सारे मिलके हैदरी। तर्जमा क्या होगा? ऐ ईमान मेरा मौला अली है। तो फिर तर्जमा होगा ऐ अली वालों। अच्छा कुछ बंदे हैं अली का नाम लेते हुए घबराते भी हैं, वो अभी दानिश भी यही पढ़े थे शाह जी, तो उनके लिए भी मेरे पास कुरान की एक आयत है जो अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ के भी अली को सोचते हैं ना, उनके लिए अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। अल्लाह कहता है ईमान वालों ईमान ले आओ। ओए होए होए, रिवायत तो नहीं पढ़ी भाईजान, कुरान की आयत है। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों ईमान ले आओ। नाराज ना होना, ये तो ऐसे ही है मैं कहूँ सैयद सैयद हो जा तो बंदे उठ के मेरे हथी पै जाएंगे, और सैयद भी कह रहा है फिर कह रहा है सैयद हो जा। अल्लाह भी तो कुरान में यही कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पहले कहता है ईमान वालों, फिर कहता है आमिनू ईमान ले आओ। पालने वाले ईमान वाला भी कहता है, फिर कहता है ईमान ले आओ। इनके ईमान को जंग लग गया, उर्ली लग गई। ये आयत किन के बारे में आई? मेरे छठे इमाम कहते मुफद्दल ये आयत उनके बारे में आई जिन्होंने गदीर पे बखन कहा, घर जाके मुकर गए हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह कह रहा है ईमान वालों ऐसे ना हो जाना, यहाँ मजलिस में इकरारे विलायत अली करो, घर जाके मुकर जाओ। अब सलामत रहे हैदरी, अब सलामत रहे। तो मेरे मौला का एक और फरमान सुनो, आपकी दाद नारे से ज्यादा बुलंद है। आप दाद अच्छी देते हैं, नारा ऐसा लगाते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं मुफज्जल जो बंदा सिद्क़ के दिल से एक मर्तबा या अली कह दे, उसे 16,000 उन कुरानों का सवाब मिलता है जो जाफर सादिक ने खुद पढ़े। अल्लाह अकबर। तेरे मेरे पढ़े हुए नहीं। आप सलाम। तो फिर तर्जमा क्या होगा? ओए अल्लाह ने नमाज रोजे का हुक्म मुसलमानों को नहीं दिया, किसे दिया? ईमान वालों को। पढ़ो कुरान, अल्लाह वाज़े कर रहा है। अगला जुमला 2-4 बंदों को अच्छा लगेगा, बाकी सारे चोपी कर जाएंगे। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अकीमुस्सलाह, ईमान वालों नमाज पढ़ो। फिर कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों रोजे तुम पे फर्ज है। नमाज है ईमान वालों के लिए, रोजा है तो ईमान वालों के लिए। ईमान कुल मेरा मौला अली है, नमाज है तो अली वालों के लिए है, रोजा है तो अली वालों के लिए। अब मकसूद जाफरी जुमला कहो, जब तक बंदा इकरार विलायत अली न करे, अल्लाह बंदे को नमाज रोजे के काबिल ही नहीं समझता। उस नमाज को क्या समझेगा जो अली की विलायत के बगैर है। अल्लाह अकबर। अली है तो नमाजे हैं, अली है तो रोजे हैं, अली है तो हज है, अली है तो दीन है।
علی ہے تو شیعہ ہو. اب سلامت رہے آپ کی زندگی ہو. اللہ اکبر. اب سلامت رہے یا رسول اللہ. علی ولی اللہ. مل کے جی مل کے حیداری. بے شک حیداری. آپ سلامت رہے. اب میں ترجمہ کر کے مجھے یقین ہو گیا باقی جتنی دیر پڑھوں گا نا اب آپ پیار سے محبت سے سن لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کہتا ہے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. لطف نہیں لیا. کون کہہ رہا بھائی جان؟ سورہ محمد جے 7 نمبر آیت. اللہ کہتا ہے ایمان والو تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. بھائی جان پاکستان کی دیواروں کو کالا کر دیا گیا. یا علی مدد کاٹ کے لکھا گیا یا اللہ مدد لکھا گیا. مدد صرف اللہ سے مانگو. تو کہتا مدد اللہ سے مانگو. اللہ قرآن میں ایمان والوں سے مانگ رہا ہے. اگر مدد مانگنا شرک ہوتا پھر اللہ قرآن میں ایمان والوں سے کیوں مانگتا؟ اب اللہ نے مدد مانگی ہے تو ایمان والوں اس کی مدد کرو. کرو سارے اللہ کی مدد. یا علی مدد پہ اعتراض ہے. اللہ نے تم سے مدد مانگی ہے. قرآن شیعہ سنی نہیں قرآن ہدایت ہے. میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے. اللہ کہتا تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا. جب یہ آیت آئی نا تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اٹھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تو جسم رکھتا نہیں تو اس کی مدد کیسے کرے؟ تو سرکار مصطفیٰ نے فرمایا سنو جس نے مجھ محمد کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی ہے. اللہ اکبر. جو محمد کا ناصر ہے وہی اللہ کا ناصر ہے. اب سلامت رہے. اللہ جسم نہیں رکھتا تو جب اللہ جسم نہیں رکھتا تو پھر کس کی مدد کرنے کا حکم ہوگا؟ محمد مصطفیٰ کی جو محمد کا مددگار. یار روایت ہوئے تو چپ کرنا چاہیے. قرآن دی آیت ہوئے تو سبحان اللہ بن دیئے. جس نے محمد مصطفیٰ کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی. اللہ اس کی مدد کرے گا. اب اللہ کی مدد ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. اللہ کہتا ہے تم محمد کی مدد کرو میں تمہاری مدد یہ کروں گا تمہارے قدموں کو مضبوط کروں گا. تم محمد کو چھوڑ کے بھاگو گے نہیں. نہیں آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آئی. ہائے ہائے میں روایت کا ترجمہ نہیں کر رہا قرآن کی آیت ہے. اور جس نے محمد مصطفیٰ کی مدد کی اس نے اللہ کی مدد کی. اس کے قدم ثابت ہو جائیں گے وہ بھاگے گا نہیں. اب مل کے بتاؤ تو صحیح احد کے میدان میں محمد کی مدد کون کرتا رہا؟ چھوڑ چھوڑ کے بھاگتا کون رہا ہے؟ السلامت. میں روایت کی تو بات نہیں کر رہا قرآن کی آیت ہے. کوئی تو چھوڑ کے بھاگا تھا نا احد پہ تو قرآن تو کہہ رہا ہے جو محمد کا ناصر ہوگا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اس ایمان والے کے قدم مضبوط ہوں گے. ایمان والا ہی وہی ہے جو محمد کو چھوڑ کے نہ جائے. تو پھر جو چھوڑ کے چلا گیا کچھ اور ہو نہ ہو ایمان والا تو نہیں ہوگا نا. چلو جسے سمجھ آ گئی اب اتنا ہی کافی ہے. اب وہ اچھا آج کل جھگڑا کہتے ہیں کہ وہ گئے نہیں تھے تشریف لے گئے تھے. چلے کوئی بات نہیں تشریف لے گئے لیکن جو محمد مصطفیٰ کا ناصر
اللہ کا ناصر. لو جی جب وہ سارے تشریف لے گئے یا بھاگ گئے یا چلے گئے ان کی اپنی مرضی. جب وہ گئے نا کیونکہ قد قتل محمد کی آواز بلند ہوئی تھی کہ نعوذ باللہ محمد قتل ہو گئے, ان کا جانا بنتا بھی تھا. لیکن جب وہ جا رہے تھے میرے مولا علی نے دو کام کیے ایک وقت میں. ایک ہاتھ سے علی لڑتے بھی ہیں, دوسرے ہاتھ سے بلا تشبیہ محمد مصطفیٰ کو ہاتھوں پہ بلند کر کے ان بھاگتے ہوا کو دیکھ کے علی کہتے ہیں اور بھاگنے والوں سنو, جو تم نے سنی تھی وہ شیطان کی آواز ہے, جو میں دے رہا ہوں رحمان کی آواز. اللہ اکبر. رحمان کی آواز کیوں نہ ہو, وجہ اللہ بھی علی ہے, لسان اللہ بھی. آپ سلامت رہے. تو پھر ایک وقت میں علی نے کتنے کام کیے؟ دو. ایک حفاظت محمد بھی کی, دوسرا محمد مصطفیٰ کو ہاتھوں پہ بلند بھی کیا. تو جو محمد کا ناصر ہوگا وہ اللہ کا ناصر. تو علی نے حفاظت محمد کر کے کس کی نصرت کی؟ آئے ہون جڑا چپ رہ گیا انہوں میرے لوٹ وہاں سے یا علی مدد جے. جب ہاتھوں پہ بلند کیا نا حجاب عبادت میں زلزلہ آیا. جبرائیل علی نے میرے محمد کو ہاتھوں پہ اٹھایا, چل اعلان کر احسان کا بدلہ احسان ہے. آج احد میں علی نے میرا محمد بلند کیا. جیسے دن میں دین مکمل کروں گا محمد سے کہوں گا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے اعلان کر کے کہے من کم تو مولا ہو فہذا. آپ سلامت رہے, آپ سلامت رہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ استاد ایک گلا کھچ رہی تھوڑی جی تھرو سٹی مل کے علی و ولی اللہ, علی و ولی. پانچ نعرے, پانچ تغیر, کال نہیں ماں, سب پر پاور, آٹم کم نعرہ. یا آپ سلامت ہوئے. آپ کو پتا یہ سارے ہمارے بزرگ جوان بچے کیوں کہتے ہیں ایٹم بم نعرہ حیدری. ایٹم ہے مٹی کا ایک ذرہ, ہائے ہائے ایک ذرہ پھٹے ہیروشیما جیسے شہر کو مٹا دیتا ہے, اور جس کو ہم مانتے ہیں اس کا لقب ہے ابو تراب. اب سلامت رہے. اب حقیقت میں محمد مصطفیٰ کا ناصر کون ہے؟ میرا مولا علی. علی نے حفاظت محمد کی, یہ حقیقت میں نصرت خدا ہے. بس ایک گل تسی سمجھ گئے تو بڑا آسان ہے. اللہ قادر ہے, سارے بولنا اللہ قادر ہے, اللہ قدیر بھی ہے. کدی اپنی قدرت بخان تھلے آیا ہوئے کہ جی میں اتنا قادر ہوں, پنڈ فضل خان والوں دیکھ لو میں اتنا قادر ہوں. نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے ڈاکٹر صاحب کہ وہ کیسا قادر ہے, وہ کیسا قدیر ہے. اب سبحان اللہ ہر بندے کے منہ سے نکلنے لگی ہے اللہ قادر بھی ہے قدیر بھی ہے. اپنی قدرت دکھانے نیچے نہیں آتا, کسی کو دیکھ کے کہتا ہے قوت پروردگار. آئے ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت. یہ مل کے بتاؤ قوت پروردگار کسے کہا گیا؟ علی دا نام لینا 16,000 قرآنہ دا ثواب دے. اب سلامت رہے. تو پھر قوت پروردگار کسے کہا؟ علی مولا کو. اس کا مطلب ہے قوت علی دکھائیں گے قادر وہ مانا جائے گا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اتنی پیاری بات ہے بھئی. قوت علی دکھائیں گے, طاقت علی دکھائیں گے, قادر قدیر اللہ مانا جائے گا. یہی تو بات سمجھاتے ہیں ہم. اسے علی مولا کو مظہر بنا کے بھیجا ہے. کام یہ کریں گے وہ کہے گا میں نے کیے ہیں. چلیں یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تو ایک اگلی کر لیتے. اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کی مدد کرنے اللہ خود آیا. سب سے سوال ہے, شیعہ سنی ساروں سے سوال ہے, کیا محمد مصطفیٰ کی مدد کرنے آیا؟ نہیں آیا. تو پھر اگلے جملے سے سبحان اللہ کر دینا. خود نہیں آیا, مشورہ بھیج کے کہا ناد علی مظہر اللہ اجائے.
یہ مشورہ تھا نا، پکار اس علی کو جو مظہر یہ بھی اچھی نہیں لگی، قرآن تو بتا۔ وہ اپنے حبیب کی مدد کرنے آیا کہ نہیں، محمد سے کہا حبیب مجھ سے مددگار مانگ۔ کیا مانگ؟ مددگار۔ اب سرکار محمد مصطفیٰ کوہ ابو قبیس پہ کھڑے ہو گئے، آواز دے کے جو کہا اللہ نے قرآن کی آیت بنا کے بھیج دیا، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، پالنے والے مجھے اپنے لدن سے سلطان نصیر عطا کر۔ تو اساں یا علی مدد ٹھیک ہی کہنے ہیں نا پھر، کیا مانگا؟ سلطان نصیر۔ محمد نے بھی مددگار مانگا ہے، علی سلطان بھی ہے، علی نصیر بھی ہے۔ دیکھیں اللہ بے دل ہو کے، بے جسم ہو کے مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے۔ خدا کے لیے سمجھنا، اللہ مصطفیٰ سے عشق کرتا ہے بھائی جان کے نہیں۔ عشق کا انتہا یہ ہے، عشق کی کائنات محمد کے صدقے میں بنائی ہے۔ انجھے گالنا پہن، کائنات کس کے صدقے میں بنائی؟ اگر میں تشریح کروں تو پھر گل سیدہ لے پاسے جان دیجئے، لیکن مجموعی طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ کائنات محمد مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی۔ جب کائنات ان کے صدقے میں بنی، عشق بھی کیا، تو جہاں عشق ہو جائے اس عشق کی حفاظت عاشق کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نہیں یہ بڑا پیارا جملہ ہے، کیونکہ میں 20 سال سے لندن میں رہ رہا ہوں، اس لیے ایسی مثالیں دے دیتا ہوں۔ جس بچے کو عشق ہو جائے نا، اس عشق کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایسی نا کہ عشق کو اگر کوئی پتھر مارے، عاشق تلوار لے کے میدان میں آ جائے۔ نہیں آپ غور نہیں فرما رہے۔ اب جو میں نے اگلا جملہ کہنا، ہر بندے نے سبحان اللہ کر دینی ہے۔ تقاضا عشق یہ ہے کہ عشق کی حفاظت عاشق کے ذمہ ہوتی ہے۔ اللہ عشق کرتا ہے محمد مصطفیٰ سے، کہ کائنات تیرے صدقے میں بنائی، تجھے میں نے ظاہری طور پہ دنیا میں بھیجنا ہے، تو نے جا کے میرا نام لینا ہے، میرے دشمن تجھے پتھر مارنے آئیں گے، تیری حفاظت میری ذمہ داری، میں جسم رکھتا نہیں، کہ اسی لیے میں نے علی کو کبریائی کا بدن دے کے نکے میں تیری حفاظت کے لیے اتارا۔ اگر کوئی میرا دشمن تو جسے لڑنے آئے، علی کو لڑتا دیکھ کے تسلی کر لینا، کیا ہوا وہ نہیں آیا، اس کا بدن تو آ گیا ہے۔ ہائے ہائے، اب سلامت رہے۔ بسم اللہ، کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا اب آسان ہو گیا، تو جو محمد کا ناصر ہے وہ کس کا ناصر ہے؟ تو پھر علی سلطان بھی ہے، علی نصیر بھی ہے۔ ایک بات بتاؤ، قرآن کی آیت وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یہ لدن کسے کہتے ہیں؟ کیسا لدن کسے کہتے ہیں؟ آپ میرے قرب میں ہیں، آپ میرے قرب میں ہیں۔ قرب ہوتا ہے، لدن اور ہوتا ہے۔ قرب اسے کہتے ہیں میں یہاں سے ہاتھ بڑھاؤں، وہ وہاں سے ہاتھ بڑھائے، جہاں ہاتھ مل جائیں اسے قرب کہتے ہیں۔ اچھا بات اچھی نہیں لگی؟ سرکار مصطفیٰ معراج پہ گئے، پردہ وحدت کی طرف محمد نے ہاتھ بڑھایا، اندر سے اس کا ہاتھ آیا جو ہاتھ رکھتا ہی نہیں ہے۔ یار آپ غور نہیں فرما رہے بھئی، یا تو اللہ کا ہاتھ ہے تو بتا حیدری، اندر سے ہاتھ آیا، جدہ ہاتھ لے رہا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا، سادہ مہمان ہے۔ ادھر محمد مصطفیٰ نے ہاتھ بڑھایا، اندر سے بے بدن کا ہاتھ نکلا۔ جب محمد نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا نا، انگوٹھی دیکھ کے پہچانا ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ محمد نے نیچے دیکھا، تعجب کر کے کہتے ہیں کیا کمال ہے، بستر پہ بھی علی ہے، پردے میں بھی علی ہے۔ بولو تو صحیح یار، مل کے حیدری، آپ سلامت رہے۔ اچھا
جہاں آپ سلامت رہے، جہاں پہ ہاتھ مل جائے وہ قرب ہے، مگر علی قرب سے نہیں آیا، علی وجعلنی من لدن کا، علی لدن سے آئے۔ شاہ جی لدن کسے کہتے ہیں؟ آپ قرب میں ہے جعفری صاحب، یہ جو میں نے نیچے بنیان پہن رکھی ہے نا، یہ میرے لدن میں ہے۔ لدن اسے کہتے ہیں جو ذات کے ساتھ بلا فصل ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے، علی وہ سلطان نصیر ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ بلا فصل ہے۔ اس لیے محمد نے کہا یا علی تو وہ سلطان نصیر ہے، تیری مدد ہی اللہ کی مدد ہے۔ اللہ اکبر، تیری مدد علی کریں گے، کہلائے گی کس کی؟ جڑا یا علی مدد کے اندر تگڑا ہو کے بیٹھے، ہائے ہائے، جڑا یا علی مدد نہیں کے اندر چپ کر کے بیٹھے رہے۔ نصیر وہ ہوتا ہے جس کی نصرت اللہ کی نصرت ہو۔ ہون بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر حدیث سن لو، سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں یا علی تو وہ سلطان نصیر ہے جو نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کرتا رہا، میرے لیے ظاہر ہو گیا ہے۔ بھئی نوح دی کشتی بچان کون آیا سی بچے ہو؟ کون آیا سی؟ ابراہیم نو اگ تو بچان آستے کون آیا سی رہتے؟ علی۔ تو پھر نبیوں کی چھپ چھپ کے کرتا رہا، محمد کے لیے ظاہر ہو گئے۔ اب علی کی نصرت، علی کی مدد، اس جملے کو بس یہ کہو گے تو یہی سمیٹ دوں گا، حفاظت محمد مصطفیٰ میں علی کا لڑنا ہی اللہ کا لڑنا ہے۔ میں جعفری صاحب روایت پڑھا تے اٹھ کے میرے ہتھی پہ جن سارے، اگر میں قرآن دی آیت پڑھا تے بیٹھے بیٹھے سارے سبحان اللہ ضرور کرنا، پھر سن لو شیعہ سنی سارے سنو جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ حفاظت محمد میں علی کا لڑنا ہی اللہ کا لڑنا ہے۔ محمد مصطفیٰ پہ بنی مشکل، کافروں نے چاروں طرف سے لیا گھیر، مسلمانوں نے حفاظت محمد کے مد نظر رکھتے ہوئے مصطفیٰ کے چاروں طرف خندق کھودی، اور جنگ عذاب خندق کھودی۔ یہ اسی دسیے تے لڑائی ہے نا کہ کس منافق نے خندق چھوٹی چھوڑی تھی۔ آپ غور نہیں فرما رہے، سورہ منافقون پڑھنا 7ویں آیت ہے جو پتہ چل جائے گا کون سی۔ اس نے چھوڑی، اس چھوٹی جگہ سے ایک بندہ خندق ٹپ کے آگیا، مکان لگا، جب مولویاں اللہ کام لمبا نہیں کرنے لگا، لمکان لگا، وہ بندہ خندق ٹپ کے اندر آیا، وہ نا چنگا نہیں، میں کدی زندگی چلے آئی نہیں، میری داڑھی چٹی ہو گئی، سوائے آل محمد دے میں کسی دا نا ہی نہیں لیندہ، خاص کر او جڑا علی دے مقابلے تے آ جائے، جڑا محمد دے مقابلے تے آئے، اور جڑا علی دے مقابلے تے آئے ادا تے پیو ہی کوئی نہیں ہوندہ۔ ایسے ہی نہ تو ان منحوسوں کے نام کیوں لینے؟ وہ بندہ خندق ٹپ کے آیا، تو انہوں سارے انہوں پتا انہیں نیزہ کتھے سٹیا سی؟ خیمہ پاک محمد دے خیمے دے اگے، اس نے نیزہ پھینک کے کہا محمد اگر کوئی مرد ہے تو بھیج۔ ہائے ہن شیعہ دا پتہ چلے گا، کوئی مرد ہے تو بھیج۔ میرے مولا علی نے اٹھنے کا ارادہ کیا، محمد مصطفیٰ ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں علی بیٹھ جا، دیکھوں تو صحیح تیرے علاوہ کوئی مرد ہے؟ جاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھو، کیونکہ ہزار بندے نال کلا لڑدا سی، کوئی نہیں اٹھا۔ اس لیے تو مصطفیٰ نے اگلی جنگ میں کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو سلامت رشان سید ٹھیک ہے، کل علم اسے دوں گا جو، یار میں اتھے ہے نہیں سا تو میں طالب علم بھی ہاں، پڑھیا لکھیا بھی نہیں، تو میری مدد تے کر سکتے ہو نا۔ علم کنوں ملیا سی؟ مولا اے بزرگ ٹھیک فرما رہے نے، پائن علم میرے مولا علی نو ملیا، تے جیڑا اگلے جملے تے چپ رہ گیا تو میں پڑھن کیوں آیا میں لندنوں؟
میں لندن واپس تر جاواں تے کاروبار کر لواں مجلساں پڑھنیاں چھڑ دواں جو بندے چپ کر کے بیٹھ جائیں. آپ نے کہا علم ملا میرے مولا علی کو. جب علم میرے مولا علی کو ملا نا ایک بندہ اٹھا سرکار مصطفیٰ کے سامنے جیتا نام میں یاد نہیں, اٹھ کے کہتا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا کہ مرد صرف علی ہے, علی کے علاوہ مرد کوئی نہیں. آگے محمد کے سامنے شیخی مار کے کہتا ہے میری 3 بیویاں ہیں, میرے 13 بچے ہیں, میں پھر بھی مرد نہیں. مصطفیٰ کہتا بیٹھ جا, تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, یاد رکھ ان الفتى کلن فتى من کان فی قلبہ ولایت علی ابن ابی طالب. محمد کہتے ہیں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے. اللہ اکبر. مرد بیٹھے ہو حیدری, آپ سلامت رہے. مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں. ہون آسان ہو گیا, ہون آیت میری ضائع نہیں ہوئے گی. حفاظت محمد میں علی کا لڑنا. ایک دفعہ اور بتا دو, ایک دفعہ علی دا نام لینا 16,000 خالی عبادت بھی نہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں نا علی دا نام عبادت ہے, خالی عبادت نہیں. ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عین عبادت ہے. لو جی این سمجھ دے ہو تانوں میں این تو اڈے نوٹا تو سمجھانا کیونکہ میں 20 سالہ تو پونڈا دے چکرہ چے گا ماں تے جدو پاکستان آئی دا نا تے ایتھے سانو لوگ این نوٹ دیں دے جے اے پچھے گول دائرچ کی لکھے ہیں رزق حلال. جیڑا ہون اے نوٹ ویکھ کے بھی این نہ سمجھیا نا نو میرے لو یا علی مدد جے. رزق حلال این عبادت ہے. اے جدو پاکستان دے نوٹ بنن لگے نا تے اسٹیبلشمنٹ نے نا مولویاں نو اکٹھا کیتا اسی پاکستان دی کرنسی بنانی ہے تے دسو کی لکھی ہے. انہاں لکھیا جی واللہ خیر الرازقین. مفتی فلانے مفتی نے آکھیا اے لکھو, کسی فلانے پیر آکھیا القاسم و حبیب اللہ کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اور 15 روایتہ حدیث آئیاں فیصلہ ہویا لکھو رزق حلال این عبادت ہے. تو پڑھے لکھے لوگ پوچھا یہ این کسے کہتے ہیں؟ کہا این وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے. جیڑا قبضے کرے اور جیڑا پہنا دا حق کھا جائے, جو بیٹیوں کو حق نہ دے اس کا رزق حلال نہیں. این وہ شرط ہے سیدو جس کی وجہ سے رزق حلال ہے. مصطفیٰ کا ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر این عبادت ہے. کہ عبادتوں کی این کیا ہے؟ کہ عبادتوں کی این میرے بھائی علی کی ولایت ہے. عبادتیں حلال ہی تب ہوتی ہے جب بندہ اقرار ولایت علی کرتا ہے. بس آخری جملہ ٹھیک ہو گیا جی. ہون بولو بہت ٹھیک ہو گیا. اگلی آیت جڑی میں جی خاطر انہا پونا گھنٹہ لایا ہے, اس آیت جڑا بندہ چپ رہا او جانے تو سورہ عذاب دی 5 نمبر آیت جانے. میں روایت پڑھا تسی میرے ہتھی پہ جاؤ. اگر میں قرآن دی آیت پڑھا سورہ عذاب دی 5 نمبر آیت تو بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کرنا. حفاظت محمد میں علی کا لڑنا. اے میں گل سمجھا رہے ہیں پھر سن لو رتن صاحب سارے ذاکرین جعفری صاحب ساؤنڈ لیا تو بھی سنی تاکہ تو اگلے باری آواز اور چنگی کرے. حفاظت محمد میں علی کا لڑنا, اللہ کا لڑنا. اب اس نے نا پھر نیزہ پھینکا دوسرا جیتا نا چنگا نہیں سی. اس نے کہا بھیج اس اللہ کو, محمد جس اللہ کو منوانے آیا ہے. ہن چپ نہ رہنا. جب بات اللہ پہ آئی محمد نے کہا علی اب تو جا. اللہ اکبر. میرے مولا علی گئے جنگا میں کدی زندگی چ نہیں پڑھیا. اس کی گردن اتاری تون لائی, اسے بلا تشبیہ ایسے پکڑا, چلے مصطفیٰ کی طرف. جڑے سجے کھبے سننا انہاں سے کہتے ہیں کہ علی نے ایک بندہ کیا مار دیا. علی کی چال میں تکبر ہے, علی کی چال میں تکبر ہے. جڑا قرآن دی آیت بولے انہوں مرتضی کا ہاتھ نال نہیں جابری صاحب 2 ہتھاں نال سلام کرے گا. جب تیسری مرتبہ کہا علی کی چال میں تکبر ہے, جناب جبرائیل سورہ عذاب کی 25 نمبر آیت لے کے آئے.
کفى اللہ المؤمنین القتال، محمد اللہ کہہ رہا ہے آج کی لڑائی میں اللہ خوب لڑا، ہوئے حفاظت محمد میں علی کا لڑنا ہی اللہ کا لڑنا ہے، تو پھر علی سے مدد مانگنا ہی اللہ سے مدد ہے۔ آپ سلامت رہیں، جیڑا قرآن دی آیت بول پیا ہن بھی بندے چپ نے، لڑے علی، حفاظت محمد میں لڑے علی، اللہ کی عہدہ کون لڑیا؟ آخری جملہ جی، راضی رہنا، سمیٹ دی مجلس، حفاظت محمد میں علی کا لڑنا، بولو کس کا لڑنا ہے؟ لڑے علی، ہاتھ تھلے رہن گے تو پتہ چلے گا، یہ ہاتھ تھلے رہے پھر قرآن دی کہے سنا کے کہ مولوی چلے آجے، لڑے علی، اللہ کہتا میں لڑا، تو پھر مرتضی جملہ کہے جب علی کا لڑنا اللہ کا لڑنا ہے، پھر علی سے لڑنا بھی اللہ سے لڑنا۔ اب جو جمل میں آئے، سفین میں آئے، نہربان میں آئے، علی سے نہیں جلی سے لڑے ہیں۔ اچھا سارے من داد دیتی جے، سارے داد دیتی، 4-5 بندے میں نے داد نہیں پہ دیں دے تھوڑی زندگی۔ 1 منٹ آخری جملہ پھر تسی نعرہ لا، مولا تمہانو زندگی بھی دے وے، صحت بھی دے وے، سلامتی بھی دے وے، اور جنہیں تسی لا رہے ہو تسی تک 24 آور عبادت چے گئے ہو، ایسے ہی نا۔ صرف آخری گل، میں نے آپ کے سامنے 40 منٹ پڑھا، 40 منٹاں پنڈ فضل خان، کسی بندے کو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، جعفری صاحب سیدو پیرو، کسی بندے کو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں، کنوں میریاں گلاں چنگیاں لگیاں تے کنوں چنگیاں نہیں لگیاں۔ میرے مولا کا حافظ صاحب دا پتر جادوگر نہیں، فرمان محمد مصطفیٰ ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجلس میں علی کی فضیلت پڑھی جائے نا، نفس کیفیت بناتا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے۔ ہن جڑا چوپے ہن پتہ چلے گا چہرے پہ لکھا ہے کون راضی ہے۔ اور جیڑا میری گلاں سن کے مسکرا رہا پیرو انہیں پوچھن دی لوڑ تے نہیں۔ میں تانوں جٹکی مثال داں، 1 منٹ تو بعد نہیں لے کے جاواں گا، ود آ جے ایتھے بندہ کھلوتا ہوئے نا خوش تسی کولو لنگ کے پوچھو خیر ہے اج بڑا خوش لگ رہے ہیں، انہیں اپنی خوشی دسی نہیں، تانوں کیویں پتہ چلے خوش ہے؟ ٹھیک ہے جی، کوئی بندہ اداس کھلوتا ہوئے تسی لنگ دے پوچھو خیر ہے بھائی بڑا پریشان لگ رہے ہیں، انہیں پریشانی دسی تے نہیں۔ یعنی بندہ راضی ہو تو چہرہ بتاتا ہے، ناراض ہو تو چہرہ بتاتا ہے۔ جڑے مسکرا رہے ہو تہاڈا چہرہ دسدا ہے، تے جڑا میرے تے کچیچی وٹ کے بیٹھے ہے انہیں بھی پوچھن دی لوڑ تے نہیں نا، اس کا بھی نفس کیفیت بنا رہا ہے، چہرہ آئینہ بن کے دکھا رہا ہے۔ سورہ توبہ اللہ قرآن میں کہتا ہے رضی اللہ عن المومنین، کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا۔ پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے، ناراض ہونا کیفیت ہے۔ شیعوں کا عقیدہ تو کیفیت رکھتا نہیں، پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ کا مرتضی جاہل نہ بن، چہرے سے پتہ چلتا ہے، اس لیے میں نے علی کو وجہ اللہ بنایا۔ علی کا چہرہ دیکھ لو، علی راضی، اللہ راضی۔